بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجتين یا رب العالمین الہی آمین ثم آمین. آج ہمارا لیسن ہے جی آیا نمبر 71 سورۃ القصص سے and we are on juz number 20. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیت جو آخری آیت آپ نے پچھلی دفعہ کے لیسن میں کی اس میں ذکر تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا، بلکہ آیا 68 میں بھی آپ کو پتہ چلا، پھر 69 میں بتایا گیا کہ رب تعالیٰ جانتے ہیں جو یہ لوگ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت meaning monotheism was discussed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Praise is for him in the beginning and in the end, in this dunya and in the hereafter. For him is the ultimate command and towards him you all will be returned. تو یہاں پر ہماری بات اللہ کی تعریف کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے لیے کیا حیثیت ہے ہمارے رب کی اور اس سے ہم کیا کیا سیکھتے ہیں وہ باتیں یہاں پر کی گئی تھی۔ اب ہم آگے آیا نمبر 71 کی طرف چل رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کہا گیا when he was commanded to say something means something important is following. All of the Quran is important but whenever there is the قل it means the following sentences need to be taken very very seriously. تو آگے کہا جا رہا ہے ارائیتم، کیا دیکھا ہے تم نے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، اگر بنا دیتا اللہ تمہارے لیے رات کو ہمیشہ رہنے والی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو بتا رہے ہیں کہ سوچو اگر یہ ہوتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرو، اگر رات ہوتی سرمدن اٹرنل ہمیشہ رہنے والی رمد کے ساتھ، یعنی وہ چلے جا رہی ہوتی اِلَى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی سوچو اگر دن نہ آتا، رات ہی رات ہوتی اور چلتی چلی جاتی۔ من الہ غیر اللہ،
کون ہوتا وہ الہ یا ڈیٹی اللہ کے سوا، یأتیکم بدیاء، جو تمہارے پاس لے آتا روشنی کو؟ کوئی اور ہو سکتا تھا جو اللہ کے علاوہ روشنی کو لے آئے؟ افلا تسمعون، کیا بھلا تم سنتے نہیں ہو؟ تم غور سے بات نہیں سنتے یا تم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو پہلی چیز، نیچر کے سائنس کے تھرو ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دوسرا، جو 24 آورس کے اور دن اور رات کے آنے کا ایک کے بعد ایک جو ایک سلسلہ رب تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ جب بھی اندھیرے اور اجالے کی بات آتی ہے، جب بھی رات اور دن کی بات آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہوتے ہیں اور کیا سکھا رہے ہوتے ہیں؟ always there are metaphors۔ تو اگر آپ اندھیرے یا رات کو سمجھ لیں اس طرح سے کہ اس میں روشنی چھپ جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، زندگی میں بھی رات بھی آتی ہے اور دن بھی آتا ہے، دھوپ بھی آتی ہے اور چھاؤں بھی آتی ہے، ہر طرح کے مواقع آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بھی ان آیات کے ذریعے انڈائریکٹلی وہ بتایا۔ دیکھیں، قرآن کے کچھ ٹپیکل میٹافرز ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا، اور جنرلی بھی وہ زندگی میں بڑے کام آتے ہیں۔ مثلاً اصل میں آسمان سے آنے والا پانی کس اور چیز کے لیے مثال کے طور پر یا میٹافر کے طور پر یوز کیا جاتا ہے؟ پرٹیکولرلی جو علم وحی ہے، اس کو پانی کی مثال سے، اگر آپ نے کتاب العلم کی احادیث پڑھی ہو، اس پہ پانی کی مثال سے بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن اور رات کی جو مثال دے رہے ہیں، اس سے بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے انسان کی زندگی میں بھی دن اور رات آتے ہیں، اور ہم سب کی زندگیوں میں بھی there are good times and there are difficult times، اور ان کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک لفظ ہے دیا، قرآن پاک میں مثلاً روشنی کے لیے نور کا لفظ آیا ہے، ضیاء کا لفظ آیا ہے جو یہاں پر ہے، نار کا لفظ آیا ہے جو وہ والی روشنی ہے جو آگ سے ہوتی ہے، پھر جلی وہ لفظ آیا ہے، اس سے تجلی آیا ہے، وحج آیا ہے، اشرقہ آیا ہے، اسفرا آیا ہے، اور ابصرا آیا ہے۔ روشنی، روشن ہونا، روشن کرنے کے معنی میں یہ تمام الفاظ آتے ہیں۔ یہاں پر دیا کا لفظ آیا ہے۔ افلا تسمعون، so the first faculty being spoken about in this section of the Quran that we are studying، آیا 71 سورۃ القصص، افلا تسمعون، کیا بھلا تم سنتے نہیں ہو؟ اس سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ صرف سننا کافی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کسی نتیجے پر پہنچنا، اس سے کچھ سیکھنا ضروری ہے۔ پھر اگلی آیت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اپوزٹ مثال دے کر ہمیں سکھا رہے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا، ایسے ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستقل دن رکھتے ہیں، رات آتی ہی نہ، اور آپ کو پتہ ہے رات کے بڑے فوائد ہیں، تو ہم بلیک آؤٹ کرٹنز لگواتے ہیں تاکہ رات کا ماحول پیدا ہو، تاکہ ہم رات کو سو سکیں، تاکہ ہماری میلٹونن ریلیز ہو۔ رب تعالیٰ نے رات بنائی سونے کے لیے، آرام کے لیے، باڈی کی ریجیوینیشن کے لیے، ہوش اور ذی جان کے لیے، اور پھر دن بنایا کام کاج کے لیے۔ اور یہ قرآن میں یہ ایک ریپیٹڈ تھیم ہے، یہ بار بار آتی ہے۔ اگر ایگزیکٹ ترجمہ کریں کہ ان سے کہو کیا بھلا تم نے سوچا ہے؟ اچھا، ارائیتم، رعا دیکھنے کے معنی ہے نا، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہوگی ہیو یو سین، بٹ دین دیر از دس ٹرانسلیشن ہیو یو کنسیڈرڈ، یعنی دیکھنا۔ اب ایک دوسری فیکلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، حواس خمسہ میں سے پہلے سننے کا ذکر آیا، اب دیکھنے کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ دونوں کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ مقصد سننے یا دیکھنے کا کسی نتیجے پر پہنچنا، کچھ سیکھنا، رب کی پہچان ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، دیکھنے کی حس، سونگنے کی حس، سننے کی حس، چھونا، کھا کے چکھ سکنا، یہ ساری جو فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس سے ہمیں رب کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ask them again, have you ever considered that if Allah makes the day perpetual till the day of resurrection، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون ہوگا اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس رات کے تم اس میں سکون پا سکو۔ نوٹ کریں پچھلی دفعہ کیا آیا تھا،
من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیا، بس بدیا لکھ دیا گیا تھا. یہاں پر ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے کہ مقصد کیا ہے رات کا. وائی نائٹ؟ وائی شوڈ دیر بی اے نائٹ تسکنون فی. اچھا، اور کس چیز کے لیے قرآن میں آتا ہے کہ اس کا مقصد ہی سکون ہے؟ اسپاؤس، شادی، میرج. افلا تبصرون، کیا بھلا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب اس کا ٹرانسلیشن تو یہی ہوگا، کیا بھلا تم دیکھتے نہیں ہو. لیکن اگر ڈیپر ٹرانسلیشن دیکھیں تو کیا بھلا تم بصیرت نہیں رکھتے؟ ڈو یو ناٹ ہیو ویژن اور انسائٹ؟ So in this ayah, we are seeing two words for seeing, which brings us to our mutaradif of the day. ارائیتم میں بھی دیکھنے کا ایک معنی ہے، تبصرون میں بھی، بصرہ میں بھی دیکھنے کا ایک معنی ہے. تو پھر قرآن پاک میں دیکھنے یا دکھائے جانے کے لیے کیا کیا الفاظ آیا کرتے ہیں، یہ ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں ارا، یہاں پہ ارائیتم ہے، ٹھیک ہے. ارا رآ سے ہے، ارا بھی ہے، یرا بھی ہے، ٹھیک ہے. دوسروں کو دکھانا، یہ مٹیریل چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نان مٹیریل چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مثلاً نظر آنے والی چیز کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد آسمان ہے، چاند، ستارے، وٹ ایور وی کین ٹچ، فیل، سی. اور پھر نہ نظر آنے والی چیزیں بھی ہیں، مثلاً کسی کی دل کے اندر محبت ہے، کسی کے دل کے اندر حسد ہے، یہ نہ نظر آنے والی چیزیں بھی ہیں. ان دونوں کے لیے ارا، آرا، یہ والے لفظ آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت جگہ ارا جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی جو ایک وزڈم ہے یا حقیقتیں ہیں، اس کے لیے آپ استعمال کرو گے. آرا یا یورا جو ہے، دیکھیں سیم روٹ سے کئی الفاظ نکل رہے، تین ہیں، ٹھیک ہے. پہلے میں نے بتایا ارا، پھر ہے آرا، اور پھر ہے ریا، ٹھیک ہے. اور ریا میں تو ظاہر ہے دکھلاوا، نمائش، ایگزیبیشنزم، شوئنگ آف، دوسروں کو دکھانا، ایسا کام کرنا جس کا مقصد ہی دوسروں کو دکھانا ہو، وہ ریا کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. آرا یورا جو ہے وہ ایک دوسرے کو دکھانے کے معنی میں آتا ہے. تو ان میں باریک باریک فرق ہے. روٹ تو وہی ہے جی، را، حمزہ، یا، لیکن اس سے یہ تین الفاظ آپ کو مل رہے ہیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ جو ورڈ ہم نے ابھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، افلا تبصرون، یہ بصرا آ گیا یہاں پر، ٹھیک ہے. اس طرح دکھانا کہ دوسرا پہچان لے یا سمجھ لے، یہ بصرا ہے. اور یا اس طرح دیکھنا کہ انسان کسی چیز کو پہچان لے اور سمجھ لے. To look or observe or have vision in a way that you recognize something and you understand something. ٹھیک ہے، یہ بصرہ کے معنی میں آ جاتا ہے. تیسرا ہے جی، اور وہ بہت اسپیسیفک ہے، ایز ویمن خاص لفظ ہے، آیا ہے قرآن میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وہ ہے جی جیم سے، باراجا سے ہے. برج پتہ ہے نا، برج خلیفہ ہمیں سب کو پتہ ہے. برج ہوتے ہے کوئی چیز جو اونچی ہے. تبرج کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی دکھانے کے معنی ہے، ٹھیک ہے. تبرجت المرأت، یعنی عورت کا جو تبرج ہے وہ particularly for our gender استعمال ہوا ہے قرآن میں. حسن کو، زینت کو، دوسروں کو دکھانا، ٹھیک ہے. تو ہم نے تین لفظ دیکھے ہیں جی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہمیں تبرج سے. آرا، آرا، ریا، یہ ایک روٹ کے آگے، پھر بصرہ آ گیا، اور پھر تبرج آ گیا. اور یہ سب دکھانے کے معنی میں، اور پھر اس سے سیکنڈری میننگ ہے دیکھنے کے معنی میں بھی آتے ہیں. ویسے تو دیکھنے کے لیے بہت سارے قرآن میں الفاظ آتے ہیں، بٹ ان کے ڈفرنٹ طریقے کے الفاظ ہیں. شخص، لمحہ،
خطا، عشا، اغمز، زاغا، برقہ، وہ ڈفرینٹ کیٹیگری میں آئیں گے۔ یہاں پر جو آ رہے ہیں جی وہ دکھانے کے معنی میں ہے، کہ دکھانا، یا کوئی آپ کسی کو دکھا رہے ہیں یا کوئی آپ کو کوئی چیز دکھا رہا ہے، اور اس سے پھر خود دیکھنے کے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رات اور دن سے کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، اور ہمیشگی نہ ہونا؟ دس از سچ این امیزنگ سائن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کوئی بھی یوٹیوب پہ یا کہیں پہ، نیٹ فلکس پہ، نیٹ جیو پہ، جہاں بھی آپ کو ملے، کوئی ایسی ڈاکیومنٹری، کوئی ایسی چیز ضرور دیکھیے گا جس میں ان علاقوں کی بات کی گئی ہے جہاں بہت بہت لمبی راتیں، بہت بہت عرصہ رات ہی رہتی ہے اور بہت بہت عرصہ دن رہتا ہے، یا بایو ڈائیورسٹی سے ریلیٹڈ کوئی کسی ایسے جاندار کو کس طرح سے یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں۔ There's a very famous documentary, March of the Penguins. In the context of these verses, you can see that. تو کوئی نہ کوئی ایسی ریسرچ ضرور کریں، یا کوئی پڑھ ہی لیں ایسی چیز، کوئی بھی ایسی چیز، دیٹ ول بی ریئلی نائس، بیکاز بڑی اللہ کی یہاں پر شان بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی ایک اور چیز بتا رہے ہیں رات اور دن کے حوالے سے اگلی آیت میں، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے بنایا تم سب کے لیے رات کو اور دن کو۔ It is out of his mercy that he has made for you the night and the day. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، یعنی رات میں تم آرام کرو، وَلِتَبْتُغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان دونوں حالتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو جب ہم نے سونے کی دعائیں ریسنٹلی کی تھی، وہ کتنی زیادہ افیکٹو ہیں اس سب کے لحاظ سے، کہ تم اس کا شکر ادا کر سکو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے، جب نیند نہیں ہوتی نا بندے کی، کیا انسان کی حالت ہو جاتی ہے۔ یو کین سروائیو سم ٹائمز ایون وداؤٹ فوڈ فار اے ڈے اور ٹو، بٹ نیند کے بغیر اگر آپ کو کھانا مل بھی رہا ہے اور ہر طرح کا آرام مل بھی رہا ہے تو انسان بالکل بولا کے رہ جاتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اچھا، اگر ہم رات اور دن کو، سبحان اللہ، اس میں تو فضل کی بات کی گئی نا، اور یہاں فضل سے مینلی مراد ہے کہ جو آپ جا کے کام کرتے ہیں دن بھر میں، جس کی وجہ سے یو ارن اے لیونگ، بٹ واٹ اباؤٹ دوز آف اس ہو ڈونٹ ہیو دا ریسپانسبلٹی آف ارننگ؟ ہم عورتوں پہ کئی دفعہ کمانے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کئی دفعہ کسی مرد پہ بھی کمانے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو پھر دن میں کون سے ایسے فضل ہیں جو انسان تلاش کر سکتا ہے؟ کن کن چیزوں کو فضل کہا گیا ہے دن کے وقت؟ آپ کو اپنے دن میں، اگر آپ کماتی نہیں ہیں، if some of you do great، بٹ اگر آپ کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں، تو دن کے اور کون سے فضل آپ لوگوں کو سمجھ آتے ہیں؟ مجھے مثلاً سب سے بڑا فضل یہ سمجھ آتا ہے کہ دن میں کچھ کرنے کو ہے، دن ہماری زندگی کو ایک مقصد دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، I've experienced it with my mother, with very old people or people who have dementia یا الزائمرز یا ایسی کوئی بیماری ہے، یا رات اور دن کا فرق کہیں مٹنے لگتا ہے، کیونکہ ایز سچ کوئی ایک پروڈکٹیو اسٹرکچرل روٹین نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جب چاہیں سو سکتے ہیں، وہ دن میں کئی دفعہ سو رہے ہوتے ہیں، رات میں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یو ڈونٹ ہیو این ایم اور اے ہوپ۔ کئی دفعہ ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں بڑا کمپلین کرتے ہیں کہ دن جو ہے میرا اتنا بندھا ہوا ہے، مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ مجھے اٹھ کے کیا کرنا ہے، مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ مجھے سونے سے پہلے کیا کرنا ہے، میں صبح اٹھتی ہوں اور بس میں ٹریڈ مل پہ سوار ہو جاتی ہوں۔ ٹریڈ مل سے مراد زندگی کی ٹریڈ مل، یعنی یو آر آلویز ڈوئنگ سم تھنگ، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ مواقع دیے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں جب انسان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا۔ having a purpose in living.
آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی دن کی نمازیں ہیں، آپ کو اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے، یو ہیو ٹو گو آؤٹ ٹو میٹ somebody، آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے، آپ کو آج یہ کرنا ہے، آپ کو آج یہ کرنا ہے. یہ سب ہمیں زندہ رہنے کی وجہ دیتی ہیں چیزیں. آپ سوچیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یا آپ کے روٹین میں شامل نہیں ہے. ہاؤ would you feel? People who are used to working, they are forever on the go. ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو کام کرنے کی عادت ہو جائے ان کا دل نہیں لگتا. Why do you think the day is a fazal and the night is a fazal? And by the way, the word fazal, if you remember, اللہ کی رحمتوں میں سے فضل میں سے ہے، اور لفظ فضل کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے مگر اللہ دیتا ہے. یعنی آپ کی ڈیزرونگ سے زیادہ جو اللہ دیتا ہے اسے فضل کہا جاتا ہے، وہ ایکسٹرا ہوتی ہے چیز. گھر پہ ایلڈرلی یا بڑے یا جو بیمار ہیں ان کا خیال رکھنا، بالکل اٹ گیوز یو سم تھنگ ٹو ڈو. اور کتنے لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ بہت اٹس ویری ایگزاسٹنگ بینگ اے کیئر ٹیکر. لیکن جب والدین یا ایلڈرلی ان لاز یا کوئی دنیا سے چلے جاتے ہوں، پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ ناؤ آئی ہیو نتھنگ لیفٹ ٹو ڈو، میرے پاس کچھ کرنے کو رہا ہی نہیں. ایسی فیلنگ ہوتی ہے، ایمٹی نیسٹ ٹائپ کی فیلنگ ہوتی ہے. سورج کی روشنی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کیا کچھ دیتے ہیں فرام اے فزیکل پوائنٹ آف ویو. صبح کی جو ایک ہوا ہوتی ہے اس کی دیکھیے ہر صبح ایک نئی پرومس لے کے آتی ہے. ہم انسان امید پہ جیتے ہیں. اس وقت جو ایک کیفیت پاکستان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کرے، ایک نا امیدی کی کیفیت ہے. اینڈ وین ہوپ از لاسٹ دیر از لاٹ آف سیڈنس. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ امید کے ساتھ رکھے، کیونکہ ہر نیا دن ایک امید لے کے آتا ہے. خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کی آماج ہے. دیکھیں اگر ہم عبادت کے طور پر روز کے کام بھی دیکھیں اور سوچیں کہ یہ رب نے مجھے موقع دیا ہے، there is great joy in the mundane. یہ جو روزمرہ زندگی کے کام ہوتے ہیں نا، وہ کئی دفعہ بورنگ بھی ہوتے ہیں. دال چاول بنانا ہے، آلو بنانا ہے، گھر کی پھر صفائی، صفائی ہماری کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. That is all true. But we do realize it gives you something to do. بزرگ لوگ جو ہو جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب کرنے کو ہمارے پاس کیا رہ گیا. And that takes away the will to live. اور اگر رات میں کسی کو خوف آتا ہے تو دن ان کے لیے بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں. سو دیکھیں رات کی وجہ سے دن خوبصورت لگتا ہے، اور دن کے ہونے کی وجہ سے رات خوبصورت لگتی ہے. اپوزٹس زوج جو ہیں، پیئرز بنائے گئے کسی بھی چیز میں، ایک کی وجہ سے دوسرا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ اللہ نے جو اپوزٹس کا سبحان اللہ کانسیپٹ بنایا ہے کہ ایک کی اہمیت ہی دوسرے کی وجہ سے ہے. Men are from Mars, women are from Venus, but they both complement each other and they are meant to work together as a team. Rest is important because you get tired. جن لوگوں کو تھکن ہوتی ہے ان کی جنرلی آپ دیکھیں گے بہت اچھی نیند ہو جاتی ہے. اگر آپ تھکتے نہیں ہیں تو نیند میں بھی وہ مزہ نہیں رہتا. یہ رب کا کمال ہے. اس پہ غور کرنے کی، بصیرت کی بھی ضرورت ہے، غور سے سننے کی بھی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. ایک استاد نے بڑی خوبصورت بات ایک دفعہ بولی تھی which I loved. I still remember it، کہ صبح اٹھتے ہی آپ یہ نیت کریں یا اللہ جو میں آج کروں گی وہ آپ کے لیے. اسی لیے یہ جو سکھائی گئی ہیں نا چیزیں کہ آپ کانسٹنٹلی حالت وضو میں رہیں، آپ مستقل دعائیں کریں، وہ جوائے ہی چینج ہو جاتا ہے. Then you don't take it as a chore or an errand. And some of us who like mental stimulus، وہ intellectually زیادہ high strung ہوتے ہیں یا وہ emotionally زیادہ high strung ہوتے ہیں، انہیں کئی دفعہ یہ روزمرہ کی زندگی کے جو کام ہوتے ہیں نا اس میں آپ structured life میں اتنا joy نہیں ڈھونڈ پاتے. پر یاد رکھیے اسٹرکچر بہت ضروری ہے انسان کے لیے. اللہ نے کائنات کا بھی ایک اسٹرکچر بنایا ہے. رات کا ایک ٹائم ہے، دن کا ایک ٹائم ہے. واٹ ڈز اٹ ٹیل یو؟ ہر چیز کا ایک وقت ہونا اچھی بات ہے. جو ہم بہت کریٹو یا آرٹسٹک ہوتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، بٹ اس کے پیچھے اسٹرکچر نہ بھول جائیں. اچھا ایک چیز، ابھی ہم کیونکہ ازواج کی بات کر رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ نکاح جو ہے اٹس ہاف آف فیتھ؟
آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے نکاح سے. اٹس ناٹ جسٹ دا فزیکلٹی، وہ تو ظاہر ہے آپ گناہ سے بچتے ہیں، پھر آگے ایک نسل چلتی ہے، پھر وہ ساری چیز ہے. اٹ از بیکاز آپ کی زندگی میں بہت حد تک ایک اسٹرکچر آ جاتا ہے. اس اسٹرکچر کو اپریشیٹ کرنا سیکھیے. یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. اگر کوئی رشتے ہیں ایسے جن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے روز اٹھ کے، یہ رب کی بڑی نعمت ہے. سنت بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے. ہو سکتا ہے ہم الحمدللہ ہم دل میں شکر گزار بننے ہوں اللہ کے، بٹ ایک ماحول بن گیا نا کہ کمپلین کرو، کمپلین ہی کرتے رہو. کام ہی نہیں میرے تو ختم ہوتے. دیر از دس کانسٹنٹ اسٹائل ہم سب کا کہ ہمارے ختم ہی نہیں ہوتی چیزیں. کمپلینس کو یا شکایات اور شکووں کو زبان پہ لانے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے میں شکایت سے منع کیا ہے نا. اور ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اتنا برا کھانا، مطلب جا کے 4,000 کا کھانا بھی کھا کے آ جائیں گے پھر کہ اتنا برا کھانا تھا. We have to think carefully where we are going. شکر گزاری نہ ہونا is not good. مطلب بندہ کتنی ناشکری کی باتیں کر جاتا ہے کہ یہ میں نے اس وقت ڈریس خرید لی اور اب مجھے یہ زہر لگ رہی ہے. This is ingratitude. آپ کو کوئی چیز نہیں پسند آپ مت کھائیے، کوئی اور کھا لے گا، کوئی اور استعمال کر لے گا. نہ شکری نہ کرے. تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر کے لمحات ہیں کہ آپ جب کچھ عرصہ ویکیشن پہ جاتے ہیں نا، آپ اپنی روٹین مس کرنے لگتے ہیں. And men want to go back to work, or even if it's a woman, she wants to go back to work. آپ آتے ہیں اور آپ کو اتنی اچھی ایک فیلنگ ہوتی ہے، حالانکہ کسی نے بہن بھائیوں نے امریکہ میں وہ بہت آپ کو اچھے سے رکھا ہو. بٹ وین یو کم بیک ہوم you love making your own cup of tea and getting up in the morning and it's your own space. رب نے کیا کیا نعمتیں بنائی ہیں. اگر آپ ایک جملے میں سمجھیں کہ دن کا فضل کیوں کہا گیا یہاں پر، it gives you a purpose in life. اور رات کو سونا ٹو ریچارج یور سیلف، تاکہ آپ تازہ دم ہو جائیں اور اٹھ کر پھر کام میں لگ جائیں. اس کو اس آیت سے ریلیٹ کیجئے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو تم پھر کام میں جٹ جاؤ. اگر جنرلی بھی آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے اور پھر بریک ہے تو اس میں وہ جوائے نہیں ملے گا. مصروفیت بھی رب کا بڑا کرم ہے. میں آگے آیت پر چلنے سے پہلے یہ ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گی جو مجھے بہت پیاری لگتی ہے. اینڈ مے بی اے لاٹ آف us کین انشاءاللہ ریلیٹ ٹو اٹ. کہ جنت میں جا کے بھی بندہ امیجن کرے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کیا چاہے گا، اس کا کیا کرنے کو دل چاہے گا. اپنے آپ کو بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بندے کا کیا دل ہوگا وہاں پر جا کے. یہ حدیث ہے، پہلے میں انگلش میں سنا دیتی ہوں، بخاری کی حدیث ہے اور پھر اردو میں بتاتی ہوں. Once the Prophet sallallahu alaihi wasallam was narrating a story while a Bedouin was sitting with him. One of the inhabitants of paradise will ask Allah to allow him to cultivate the land. Allah will ask him, are you not living in the pleasures you like? He will say, yes, but I would like to cultivate the land. The Prophet ﷺ added, when the man will be permitted, he will sow the seeds and plants will grow up and get ripe, ready for reaping, and so on till it will be as huge as mountains within a wink. Allah will then say to him, O son of Adam, take here you are, gather the yield, nothing satisfies you. On that the Bedouin said, the man must be either from the Quraysh or an Ansari, for they are farmers and we are not farmers. And the Prophet ﷺ smiled at this. حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدوی صحابی کو ایک کہانی سنا رہے ہیں کہ جنت کے اصحاب میں سے ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا فرمائش کرے گا، مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں تو ہر خیر یہاں پر ہر نعمت دے دی گئی ہے. وہ کہے گا ہاں مگر مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے. اور اسے
کھیتی باڑی کرنے کا موقع دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی فصل آسمانوں تک پہاڑوں جتنی بڑی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم یہاں پر دیکھو کہ تمہاری مطلب قناعت ہی نہیں ہوتی. ابن آدم کا نیچر ایسا ہے کہ اس کو اور پھر کچھ چاہیے ہوتا ہے اتنی نعمتوں کے باوجود. مجھے یہ حدیث پرسنلی بہت پیاری لگتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ بندہ یہ سوچتا ہے جنت میں جا کے میں نے کرنا کیا ہے، کیونکہ اتنی کام کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، آپ ہر وقت کسی نہ کسی مقصد پہ چل رہے ہیں. تو جنت میں جا کے میں نے کرنا کیا ہے، تو ہم سب اپنا اپنا کچھ کچھ سوچ لیں. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے جنت میں ریسرچ کروں گی، میں بہت ساری کتابیں ایک لمحے میں پڑھ لوں گی، ساری میرے دماغ میں سٹور ہو جائیں گی. اس کے بعد میں کہوں گی مجھے اور نالج چاہیے، مجھے اور نالج. ہم میں سے ہر ایک کی الگ جوائے ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس حدیث کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کس طرح سے نعمتیں دیں گے. تو یہ سب غور طلب باتیں ہیں کہ رب نے ہمیں یہ دن اور رات کی نعمتیں کیوں دی ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، یعنی اس دن کے بارے میں سوچ لو پہلے سے. They should be mindful of that day when he will call them. اللہ تعالیٰ پکاریں گے. فَيَقُولُ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ان سے پوچھیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ کہاں ہے وہ شریک میرے. اور یہی بات آیت 62 میں کہی گئی تھی، کہاں ہے میرے شریک جن پر تم زوم رکھتے تھے. Where are those deities whom you deemed my associates. تم نے سوچا ہوا تھا کہ کوئی اور ہے جو وہ کام کر سکے گا تمہاری زندگی میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرنے کے کام ہے. اور مجھے اتنا سکیری لگتا ہے، I don't know آپ لوگوں نے ریسنٹلی دیکھا ہے یا نہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے ہوئے کئی دفعہ بہت کھلم کھلا، کیونکہ وہ بھی شرک کا ایک فارم ہے اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے، ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ ہے. جادو کے اس طرح کے اشتہار آ رہے ہیں یوٹیوب پہ کھلم کھلا کہ میں سوچتی ہوں اور گناہوں کو تو چھوڑیں، جادو کے کس طرح سے ایسے اشتہار دیے جا رہے ہیں. جادو شرک کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو قسمت بنائی ہے اس کے اگینسٹ کسی کو نعوذ باللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ کر دیں، یعنی قدر کے خلاف. ایک چیز بڑی اچھی اساتذہ سمجھاتے کہ عقیدے کے لیے ایک سمپل چیز ہم اگر سمجھ لیں، about your creed or your faith system or your belief system. کوئی بھی چیز جس میں آپ وسائل استعمال کریں اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. when you use means that are visible. so for example غیب کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یا غیب کو جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. فیوچر ٹیلنگ کے ذریعے، ٹیرو کارڈز کے ذریعے، ہاتھ دکھانے کے ذریعے، ماتھے کی لکیریں دکھانے کے ذریعے، چائے کے کپ پڑھوانے کے ذریعے، کافی کے کپ پڑھوانے کے ذریعے، نعوذ باللہ دس از آل کمز انڈر شرک اینڈ بدعت. مگر غیب کا ہی ایک فارم ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے، الٹرا ساؤنڈ کی مشین یوز کی جا رہی ہے، ایک ٹینجبل وسیلہ استعمال کیا جا رہا ہے یا مینز استعمال کیا جا رہے ہیں، اس کی اجازت دی جاتی ہے. مثلاً آپ کو نارملی ستارے نہیں نظر آ رہے بٹ آپ ٹیلیسکوپ سے وہ دیکھ رہے ہیں، آپ ایک فزیکل مینز یوز کر رہے ہیں یا آپ کوئی اور چیز یوز کر رہے ہیں. بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے آپ بتا سک رہے ہیں کہ انسان کے جسم میں کیا ہے، تو آپ ایک جائز مینز یوز کر رہے ہیں. اور جو لوگ اسپرچولی انکلائنڈ ہوتے ہیں نا اللہ کی طرف، وہاں ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بڑا مزہ آتا ہے، نفس کو بڑا مزہ آتا ہے ان نون چیزیں. تو آپ دیکھیں اگر ٹاکس یا درس کی بات کریں، سب سے زیادہ جن قصوں میں لوگ انوالو ہوں گے نا، جنات کا یا سپر نیچرل یا ایسی چیزیں، اس میں بہت زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. عقیدہ انسان کا تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ اور صرف اللہ پہ بھروسے والا ہے. آف کورس یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ انٹلیکچوئل ہو گئے کہ ہم کہہ رہے ہیں جادو بھی نہیں ایگزسٹ کرتا تو نظر بھی نہیں ایگزسٹ کرتی، وہ بھی غلط ہے. لیکن اتنا زیادہ سپر نیچرل پہ چلے جانا، کیونکہ دیکھیں ان ساری چیزوں میں شرک کا ایلیمنٹ پھر آ جاتا ہے. اس کی توڑ کے لیے ہم مسنون طریقے استعمال کرنے کے بجائے کئی دفعہ غیر مسنون طریقوں کی طرف چلے جاتے ہیں.
پھر کئی دفعہ توہمات کی طرف یا سپرسٹیشنز کی طرف چلے جاتے. تو غور طلب چیزیں ہیں کہ ہمارا ایمان کس چیز کی طرف ہوگا، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھیں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں جن پہ تمہیں بڑا زوم تھا، جن پہ تم بڑا ریلائے کرتے تھے. آیا 75 جی بہت اہم ہے. ہم نے پہلے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی ہے، اور بہت اہم آیت شہادہ کے اعتبار سے بھی آئی تھی، اور پھر وہ بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت جسے چاہیں تو دے سکتے ہیں. آیا 56 میں آپ نے دیکھا تھا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. تو یہاں پر دوبارہ بات کی جا رہی ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام اللہ کا پیغام لائیں گے تو یہ ضرور ہوگا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو رسپانس کیا ملا. What was the response that was given to you? And those responses are very important کہ ہمیں بھی جب دعویٰ یا کوئی پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ملتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ اس دن ہم کیا جواب دیں گے اور کیا رسپانس ہم نے دیا. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم کھینچ نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. نزعنا، نزع روٹ ہے جی اس کا. آپ اردو میں کئی دفعہ ورڈ استعمال کرتے ہو حالت نزع. جب دو چیزیں they are kind of merged together and one doesn't want to leave the other. So naza is that part of a person's being جب ڈیتھ سے پہلے روح کو جسم سے کھینچ کر نکالا جا رہا ہوتا ہے نا، اسے حالت نزع کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ٹائم پہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ وہ وقت ہم سب کے لیے آسان کرے. تو نزع کھینچ کر نکالنا، مرضی کے خلاف نکالنے کے لیے بھی سوال ہوتا ہے، پر یہاں مرضی کے خلاف نہیں ہے، مگر یہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نکال کر لائیں گے. وی ول ڈرا فورتھ من کلی امت شہید، ہر امت میں سے ایک گواہ. پھر اس گواہ سے پوچھا جائے گا فَقُلْنَا، تو ہم کہیں گے ہَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کوئی پروف لے کر آؤ تم سب. یعنی کس چیز کا پروف؟ کہ کیا کوئی اور خدا تھا. شہیدہ سے مراد، وٹنس سے مراد it is the prophet that has been sent to each ummah. قرآن میں ہمیں بتا دیا گیا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہادی، ایک گائیڈ بھیجا تھا. تو یہاں کہا گیا نا ہر امت سے اللہ تعالیٰ ایک گائیڈ نکالیں گے. پھر باقی جو سارے لوگ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ جو تم شرک کرتے تھے پروف لے کے آؤ اس کا. جن چیزوں پہ تم بلیو کرتے تھے، ڈو یو ہیو اینی پروف فار دیٹ؟ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پھر اس لمحے وہ جان لیں گے کہ بے شک حق صرف اللہ کے لیے ہے. Then they shall come to know that in reality there is only one God. اتنے خوبصورت طریقے سے توحید بیان کی گئی ہے یہاں. لا الہ الا اللہ کے علاوہ ڈفرنٹ الفاظ میں یہاں کہا گیا کہ حق صرف اللہ کے لیے. اور الٹیمیٹ حق کیا ہے؟ کہ صرف اللہ، صرف ایک رب. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم جائیں گے جو کچھ جھوٹ وہ گڑھا کرتے تھے. And we shall bring forth a witness from every nation and ask, bring your proof about other deities besides me. Then they shall come to know that in reality there is only one God, Allah, and gods of their own inventions have left them in the lurch. یعنی ان کے جو سارے بہانے ہیں نا وہ ان سے کھو جائیں گے. انہیں اس وقت سمجھ نہیں آئے گا وہ کیا جسٹیفیکیشن دیں. انہوں نے اپنے آپ کو جو ریزننگز دی ہوئی تھی کسی اور کو نعوذ باللہ اللہ شریک بنانے میں، وہ سب چیزیں ان سے کھو جائیں گی. مَكَانُوا يَفْتِرُونَ، یفترون فارا یا سے ہے لائز، افطرا پردیزی، افطرا گھڑنا، یعنی ایسا کوئی جھوٹ جو بہت بڑا ہو اور فیبریکیشن ہو which is not the truth. تو یہاں پر آیا 75 پہ یہ والا ٹاپک ختم ہوتا ہے. اینڈ وی آر ناؤ موونگ ٹوورڈز دا لاسٹ اینڈ ویری انٹرسٹنگ اسٹوری ان سورۃ القصص.
اور سورۃ القصص آپ کو پتہ ہے 88 آیات ہیں اس میں، and we are coming towards the end of the surah. شروع میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے قصص کی بات کی کہ قصے کیوں امپورٹنٹ ہے، ہم نے اس کے بارے میں بات کی. پھر ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، پھر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں دوسری باتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رسپانسز ملے. Now there is a story which is being told over here in great depth. الفاظ بہت زیادہ ہے، بہت لمبا ہونا ایک پورشن ضروری نہیں، مگر جو قرآن کے الفاظ کی چوائس ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. یہاں سے جی قصہ شروع ہو رہا ہے قارون کا. He is also known as Korah in other languages, biblical traditions. قارون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابن عباس جو ہمیں بتاتے ہیں، and ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ first cousin of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he is Abdullah ibn Abbas. He is one of the first scholars of tafsir amongst the Sahaba. He was very young but very, very brilliant. We've spoken about it many times, how you need to know your Abdullahs very well. جو صحابی ہیں جن کے نام عبداللہ سے شروع ہوتے ہیں جو مشہور ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں اور ساری بہت اہم ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان کو تینوں کو تو فار ڈفرینٹ ریزنز جاننا بہت ڈیپتھ میں بہت ضروری ہے، بیکاز وہ آپ کی قرآنک اسٹڈی کو مزید صحابہ کو جاننا اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا لائف اینڈ ٹائمز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. It enables you to go deeper into the Quran کیونکہ آپ ان سب شخصیات کو جانتے ہیں جو آپ تک تفسیر یا explanation پہنچا رہی ہیں. It was recorded that Ibn Abbas said, verily Qarun was of Musa's people. Inna Qaruna kana min qawmi Musa. موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا. تو آپ یہ سمجھو کہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے انہی میں سے قارون تھا. He was not from the people of Pharaoh according to Abdullah ibn Abbas. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا فرسٹ کزن تھا، پٹرنل انکل کا بیٹا، یعنی چچا زاد یا تایا زاد بھائی تھا. اور یہی ویو بہت سارے اور اسکالرس کا بھی خیال ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ تھا. اچھا تھا یہ بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل اس وقت ایک سلیو قوم تھی، پر یہ شخص بہت زیادہ امیر ہو گیا تھا. is very very wealthy, very loaded in today's terminology. یہاں پر قارون کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ قریش بھی، آپ کو پتہ ہے مکہ was a center of trade because of the Kaaba, because of Hajj. تو مکہ کے لوگ وہاں پہ اگتا کچھ نہیں تھا، جو پیچھے آ چکا ہے آپ نے پڑھا ہے، مگر امیر بہت تھے. اور قارون کے قصے میں ہر وہ شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے افلوئنس دی ہے اس کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. ساتھ ہی ساتھ دوسروں کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یا وہ کیسے دیکھیں ان لوگوں کو جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے، وہ سب لوگ بھی اس قصے سے بہت سیکھ سکتے ہیں. سو دس از اے اسٹوری فار ایوری بڈی، دس از اے قصہ ان وچ دیر آر لیسنس فار آل آف اس. یہ آپ کے لیے اہم کہانی ہے کیونکہ مکہ میں مال بہت زیادہ تھا، اور بہت ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا. تو یہ لوگ مٹیریلسٹک ہو گئے تھے، حالانکہ ان میں خیر بھی بہت تھی، چیریٹی بھی بہت کرتے تھے، اللہ کے راستے میں بھی بہت کچھ دیتے تھے، لیکن ان کا مال سے تعلق بہت زیادہ ہو گیا تھا. مکہ کے لوگوں کا، قریش کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا ایٹیٹیوڈ تھا؟ یہ لوگوں کو جج کرتے تھے پیسے کی بنیاد پر. اگر پیسہ زیادہ ہے تو ہمیں ان سے گھلنا ملنا چاہیے، اگر پیسہ زیادہ ہے تو ان کا ٹیسٹ اچھا ہے، اگر پیسہ زیادہ ہے تو ان کا کھانا پینا رہن سہن ہم جیسا ہے، اگر پیسہ زیادہ ہے تو یہ اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ وقت گزارا جائے. کچھ فیملیئر ساؤنڈ کر رہا ہے؟ امیجن کیجئے آپ ایک بڑے مہنگے ریسٹورینٹ میں گئے ہیں اور وہاں آپ ٹائپ کے لوگ ہیں، اٹس ویری، ہم بڑے چھوٹے چھوٹے سائلوز میں رہتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں. پھر امیجن کیجئے کہ وہاں پر اپنے پیسوں پہ آئے ہیں، وہ کوئی بدتمیزی نہیں کرے، بٹ وہاں پر کوئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں، ایک پوری ٹیبل ہے
جس میں آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ شاید پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا ان کی زبان آپ سے فرق ہے، یا ان کے کپڑوں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اتنے ویل آف نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کیسے آ گئے ہیں اس ریسٹورینٹ میں. کیا کیفیت ہوگی؟ کتنی دفعہ میں نے اور آپ نے یہ باتیں سنی ہیں کہ میلا کراؤڈ بھی آنے لگ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں معاف کر دے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کئی دفعہ ہماری سوچ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے. کیا پتا ان میں کوئی ایسا بندہ ہو جو رب کا بڑا محبوب ہو. لک یو کی ناٹ سے یہ جو ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ آ جاتا ہے نا پیسے کے ساتھ، دیٹ وی آر انٹائٹلڈ، اور جو ہیں وہ ہم ہیں، اور ہمارے ساتھ تو اچھا ہی ہوگا، اور ہم ڈریس بھی اچھا کرتے ہیں، ہم تمیزدار بھی زیادہ ہیں، ہم کھانا بھی صحیح سے کھاتے ہیں. یہ ایک سوچ ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے کہ ہم دوسروں کو نیچا نہ دیکھیں، کیونکہ قریش کے ساتھ یہی ہونا شروع ہو گیا تھا. سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام دینا شروع ہوئے ہیں تو شروع میں many of the صحابہ who accepted Islam were slaves. ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی. مثالیں آپ کے سامنے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ابھی ریسنٹلی، امید ہے کہ آپ سب نے جب کہا گیا ہوگا سلمان فارسی کے بارے میں پڑھا ہوگا. قریش کا یہی تھا کہ وہ لوگوں کو مال کی بنیاد پر، وہ کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرتے تھے that he was an orphan, he doesn't have his own money, نعوذ باللہ ان کی باتیں ہوتی تھی کہ تو وائف کے اس پہ ہے، سپورٹ پہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے خاندان سے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں جو غریب لوگ تھے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. یعنی ججنگ پیپل آن ٹرمز آف منی. قارون کا بھی بیہیویئر ایسا ہی کچھ لگتا ہے. دوسرا، ہمیں قارون کے قصے سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے بیفور وی ڈائیو انٹو اٹ. اسے جیلسی ہوتی تھی موسیٰ اور ہارون کیسے اللہ کے پیغمبر بن گئے، امیر تو میں ہوں. تو یعنی آپ ایک جو سوچ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کیونکہ میں امیر ہوں اس لیے ہر چیز میرے پاس ہونی چاہیے، تو کیونکہ میں امیر ہوں اس لیے بچے بھی میرے برائٹ ہونے چاہیے، کیونکہ میں امیر ہوں اس لیے ٹیسٹ بھی میرا اچھا ہوگا، کیونکہ میں امیر ہوں اس لیے گھر بھی میرا اچھا ہوگا، کیونکہ میں امیر ہوں اس لیے اسپرچولی بھی مجھے آگے ہونا چاہیے. قرآن کے علم کے اعتبار سے کبھی ایسے ہو کہ آپ کے گھر میں جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اور فرما برداری اور کئی دفعہ علم میں بھی آپ سے بہت آگے ہیں. کیا ایک غریب شخص کو آپ اپنا استاد مانیں گے؟ کیا آپ اسے وہ عزت دیں گے جو ایک ویل آف بیک گراؤنڈ کے استاد کو دی جاتی ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنے ہیں، اور قارون کے قصے میں یہ سوال ہے. یہ جیلس تھا ہارون علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے. اس کے پاس مال اتنا کہاں سے آیا؟ He became very close friends with Haman. If you remember, Haman was one of the closest right-hand people of Pharaoh. فرعون کا بہت قریبی سمجھا جاتا تھا حامان، اور اس سے دوستی ہو گئی قارون کی. اور پھر اسی طرح نیٹ ورکنگ تب بھی ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے. نیٹ ورکنگ میں یہ فرعون کے دوستوں کی لسٹ میں شمار ہونا شروع ہو گیا، اور پھر اس نے پیسہ بنانا شروع کیا. اور اس کے پاس، کیونکہ جہاں مال ہوتا ہے وہاں لوگ فالوورز بن جاتے ہیں نا. کہتے ہیں 250 کے قریب لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، اور ایسے لوگ تھے جو کہ لائک اے ٹیم یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے. خاص طور پر جب موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ مانگی کہ تمہارے پاس مال اتنا ہے تم زکوٰۃ دینا شروع کرو، تو قارون کو بہت برا لگا. اس نے کہا زکوٰۃ تو میں نہیں دیتا. تو سوچ طلب بات ہے. کئی دفعہ آپ نے اپنے ارد گرد یہ بھی باتیں سنی ہوں گی کہ جولری ڈسپوز ہی اس لیے کر دینی چاہیے کیونکہ بھائی اتنی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. تو پتہ ہے سونے کا ریٹ کیا ہے اور کیا کیا چیزیں یہ جو ہم باتیں بغیر سوچے بول جاتے ہیں. زکوٰۃ عبادت ہے. اٹس لائک کمپلیننگ اباؤٹ نعوذ باللہ نماز. اٹس لائک کمپلیننگ اباؤٹ روزہ. نہیں کرتے نا ہم کمپلین. تو زکوٰۃ پہ بھی کمپلین بنتی نہیں ہے کیونکہ رب نے نعمت دی ہے اور اسی پہ بندہ آگے زکوٰۃ دے رہا ہے.
قصہ مختصر، قارون جو تھے وہ تھے تو تورا کے حافظ. سکیری بات یہ ہے پورا حفظ کی ہوئی تھی تورا. اس دور کی تو اللہ کے وحی پہ مبنی کتاب ہوئی تھی، مگر اس کے عمل میں محبت جو مال کی تھی وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. الامش قیثمہ سے روایت کرتے ہیں اور قارون کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ میں ابن کثیر میں پڑھ رہی ہوں اور یہ انہوں نے الطبری سے رپورٹ کیا ہے. The keys of Qarun's treasure were made of leather. اس کے خزانوں کی کنجیاں جو تھیں وہ بنی ہوئی تھی لیدر کی، چمڑے کی. ایچ کی لائک اے فنگر، کنجی جو تھی وہ اتنی تھک ہوتی تھی جیسے انسان کی انگلی. اینڈ ایچ کی واز فار اے سیپریٹ اسٹور روم. ہر کنجی جو تھی وہ ایک سیپریٹ اسٹور روم کے لیے ہوتی تھی، یعنی خزانے رکھنے کا جو اسٹور روم تھا. When he rode anywhere, the keys would be carried on 60 mules with white blazes on their foreheads and white feet. جب بھی وہ کہیں ٹریول کرتا تو اس کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے 60 خچر ہوتے تھے جو کہ بڑے ہی خوبصورت تھے اور پہچانے جاتے تھے. ویسے کیا خیال ہے، یہ سب پڑھ کے ایسے نہیں لگ رہا کہ گھروں میں اب ہمیں سٹور بنانے چھوڑ دینے چاہیے؟ سٹور کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یعنی جو چیز بہت عرصہ پڑی ہوئی ہے، ایٹک ہے، سٹور ہے، وہ مطلب استعمال نہیں ہو رہی، مگر کیونکہ میرے جذبات ایسے ہیں کہ میں اس چیز سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا رہی، اس لیے میں وہ سٹور میں رکھ دیتی ہوں. پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ نہ میں نے یہ چیز پہننی ہے اور نہ اس کا کوئی مجھے فائدہ ہونا ہے. دیکھیں اگر ہم سب اور میں اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ سب اپنے لیے کہیں، ہر انسان اپنے آپ کو چیک کرے. جو چیز آپ نے لگ بھگ مثلاً سمجھے 1 سال استعمال نہیں کی ہے، چانسز ہیں کہ آپ اس کے بغیر زندگی بہت اچھے سے گزار سکتے ہیں، کیونکہ 1 سال میں کئی ایسے مواقع آ جاتے ہیں جس میں اگر وہ آپ کے استعمال کی چیز ہوتی تو آپ نے استعمال کر لی ہوتی. اگر آپ نے نہیں کی ہے تو جسٹ اللہ کے نام پہ دے دیں اور اللہ کی رضا کے لیے نیت کر کے دیں. ایسے بھی نہ دیں کہ بندہ کہے کہ بس میں جان چھڑاؤں اس سامان سے، اس طرح نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ آپ کی وانٹ ہے فار واٹ ایور ریزن، وہ آپ کی نیڈ نہیں ہے. قارون کے قصے پہ جانے سے پہلے کچھ احادیث میں آج آپ کو انشاءاللہ بتانا چاہوں گی. ان ساری احادیث کا تعلق مٹیریلزم اور قارون کیونکہ جمع کر کر کے سینت سینت کے رکھتا تھا اس سے ہے. پہلی حدیث ہے جی یہ اور یہ بخاری اور مسلم میں حدیث آئی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے spend in charity and do not count it lest Allah count it against you. Do not hoard it lest Allah withhold from you. انفقی ولا تحصی، خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور گنو نہیں. فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ، ایسا نہ ہو کہ اللہ گننا شروع کر دے اسے، یعنی اس مال کو تمہارے خلاف. علیک ولا توعی، توعی وعا یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہولڈنگ، یعنی چیزوں کو جمع کر کر کے رکھے جا رہے ہیں رکھے جا رہے ہیں رکھے جا رہے ہیں. کتنی چیزیں جو ہم ہولڈ کرتے ہیں، اور ہولڈنگ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اپنی ضرورت سے زیادہ لینا اور پھر اسے رکھ دینا اور پھر اسے سنبھالتے رہنا. اللہ نے ہمیں مال کی خدمت کے لیے نہیں بنایا، مال کو ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے. Do not hoard it lest Allah withhold from you. وَلَا تُعِي فَيُعِي اللَّهُ عَلَيْكَ، جمع کر کر کے سینت سینت کے نہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تم سے روک لے اپنا ہاتھ. پھر یہ والی حدیث دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا were it not for the children of Israel meat would not spoil, were it not for Eve a wife would not betray her husband. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور میں اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی وجہ سے اگر نہ ہوتا تو گوشت خراب نہ ہوا کرتا، ناشکری کی وجہ سے گوشت میں یہ کوالٹی ڈیولپ ہوگی کہ وہ سڑ جاتا ہے. وہب ابن منبی کی ایکسپلینیشن ابن حجر نے جو بتائی ہے وہ میں بتا دیتی ہوں. It is written in some divine books that had Allah not decreed that meat would spoil, the rich would have hoarded it from the poor. یعنی کچھ آسمانی کتب میں وہب ابن منبی بھی کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر
اللہ نے فیصلہ نہ کر دیا ہوتا کہ گوشت سڑ جائے گا تو امیر لوگ غریبوں سے اسے چھپا کر بچا بچا کر رکھتے. اللہ تعالیٰ میں معاف رکھے. فریزرز میں ایسے ہی ہوتا ہے نا. The meaning of betrayal here is not that Eve committed infidelity, certainly not. Rather, when she inclined to the desire of her soul to eat from the tree and she beautified that for Adam, it was considered a betrayal for him. یعنی وہب ابن منبی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بی بی حوا نے کوئی دھوکہ اس طرح کا دیا تھا آدم علیہ السلام کو، مگر ان کا دل چاہا تھا کہ اس درخت سے وہ کھا لیں، اور انہیں بھی کہا کہ چلو ہم کھا لیتے ہیں. As for women who came after her, the betrayal of each of them is on account of her deed that she initiated. مین چیز یہاں پہ سمجھنے کی کیا ہے؟ گوشت کو بھی بچا بچا کر نہیں رکھنا. پھر جو لوگ کھانے کے لیے خاص طور پہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے. عمر ابن الخطاب reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever hoards food away from the Muslims, Allah will afflict him with leprosy and poverty. جو بھی کھانے کو بچا بچا کر رکھے گا، ہوڈ کرے گا مسلمانوں سے یا جنرلی انسانوں سے، اللہ کی مخلوق سے، یہاں خاص طور پہ مسلمانوں کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اسکن کے ایلمنٹس یعنی جذام میں مبتلا کریں گے اور اسے غربت دیں گے. آپ دیکھیں اللہ کو جو کام پسند ہے ان میں سے ایک کام بتایا گیا ہے کھانا، دوسروں کو کھلانا. اور اس وقت یہ جو احادیث تھیں یہ کس ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی؟ ایک لفظ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، احتکار. احتکار ہے ہوڈ کرنا، ٹھیک ہے؟ ہاں حلوے والی ہاں سے ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں نیکسٹ ٹائم ہم مزید بات کریں گے. بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو لیو اس فار اے تھاٹ that when we go into the story of قارون، کیا ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں ہمارے مال کے حوالے سے. ابو مسعود عقبہ ابن عمر الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں when the verse of charity was revealed we would carry loads on our back in return for money that we can give for charity. یعنی جب صدقے کی آیات نازل ہوئی تو ہم اپنی پیٹھ پر سامان لیتے تھے جو ہم مال دے سکتے ہیں صدقے میں، ہم اپنا سامان پیٹھوں پر اٹھاتے تھے تاکہ ہم سامان بیچ کر مال لے سکیں، کرنسی لے سکیں جو کہ ہم صدقے میں دیں. A man came and gave so much in charity, so they said he is showing off. ایک شخص نے آ کر اتنا اللہ کے راستے میں مال دیا کہ دوسروں نے کہا یہ تو ریاکاری کر رہا ہے. Another man came and gave a sa'a in charity, so they said Allah is in no need for that sa'a, for the sa'a of that one. ایک شخص آیا اس نے بہت تھوڑا سا دیا چیریٹی میں، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کو اتنے سے چیریٹی یا صدقے کی تو ضرورت نہیں ہے. پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 79 نازل ہوئی. Those who criticize the contributors among the believers concerning their charities and criticize the ones who find nothing to spend except their effort. یعنی اس حدیث سے کیا پتا چل رہا ہے؟ مال کو سینت کا نہ رکھیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ لوگوں نے تو ہمیشہ باتیں کرنی ہی ہیں. جو زیادہ صدقہ دے رہے ہوتے تھے لوگ کہتے تھے یہ ریاکاری کر رہے ہیں، جو کم صدقہ کر رہے ہوتے تھے ان کو کہتے تھے اللہ کو تمہارے اتنے سے صدقے سے کیا فرق پڑے گا. ہم بہت زیادہ زندگی میں توجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اور وہ ہمیں بہت ساری نعمتوں سے روک دیتا ہے. Everybody learns from these stories that Allah subhanahu wa ta'ala has included in the Quran. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ کوشش قبول کرے، ہمیں ان آیات پر اور جو کچھ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کی سنت سے، سیرت سے سیکھتے ہیں، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم ان کے راستے پر چلائے جن پر ان کا انعام ہوا، اور ان کے راستے پر نہ چلائے جن پر وہ غضبناک ہوا اور جو راستہ بھول گئے اور بھٹک گئے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، امان میں رکھے.
صحتوں کے ساتھ رکھے آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے. ہم سب کے لیے دعا ہے ایمان کی، عفو کی، عافیہ کی، خیر کی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.